جیسے 78 ارب روپیہ پر منتھ ہم اپنا ریونیو جو ہے وہ لوز کر رہے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہم ٹارگٹ سے 30% زیادہ ہے. 2018 میں آخری سال میں نون لیگ نے 3800 ارب جمع کیا تھا، جس میں امنسٹی بھی شامل تھی، ایڈوانس ٹیکسز بھی شامل تھے، ریفنڈز بھی روکے ہوئے تھے. لیکن ہمارے دور میں بھی خسرو بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو اکنامی گروتھ ہے وہ سسٹینیبل ہوتی جا رہی ہے. ہم نے 5.37% کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا. ری بیس کر لیں تو وہ 5.5% سے اوپر ہے، اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے گروتھ کے سال ہیں وہ نظر آئیں گے. ہماری ایکسپورٹس کا جو نمبرز ہیں وہ بڑے زبردست آ رہے ہیں. آج جو ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں ایک سال کے اندر ایک ماہ کا جو ہے وہ ہمارا 24% زیادہ 30% زیادہ ہے، جو کہ $2.8 بلین ایک مہینے میں ایکسپورٹس ہیں. اور یہ ایکسپورٹس ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، ریکارڈ ایکسپورٹس ہوں گی. اس ساری صورتحال کے دوران وہ اپوزیشن جو ہمیں یہ کہتی تھی حکومت نے آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے اوپر مہنگائی کر دی، یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ تو جو عوام کے اوپر اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا کہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی، خوردنی تیل کی، کوئلے کی، بجلی کی، کیونکہ 45% آپ کے جو بجلی گھر ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر اس وقت کوئی نہیں بتاتا تھا. لیکن اب جب وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دیا تو ساتھ ہی آ کے جو ہے انہوں نے منافقت شروع کر دی، پلٹا کھا لیا اور کہنا شروع کر دیا یہ تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل جائیں گے. دوسری جانب ہمیں پہلے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف مہنگائی کروا رہی ہے. شاید خاقان عباسی کل یہ خود فرما رہے تھے، ان کی اپنی خود کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. تو پہلی بار ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، قیمتیں کم ہو جائیں اس وقت بھی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ جو اپوزیشن نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ترک کریں، کیونکہ عمران خان عوام کے وزیر اعظم ہیں، عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. کووڈ میں بھی انہوں نے ریلیف دیا، آئندہ بھی ہم ریلیف دیں گے. ہم اپنی اکانومی کو جو ڈیفالٹ کے اوپر کھڑی تھی اس کو بچا کے ہم جو ہے وہ اب ٹیک آف کی طرف، اپرائز کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہضم نہیں ہو رہا، ان کو جو ہے وہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے عوام سے کو جھوٹے خواب دکھائے تھے، جو جھوٹے دعوے کیے تھے، وہ دعوے ان کے ختم ہو گئے. کیونکہ آج کا جو وزیر اعظم ہے وہ بیرون ملک محلات نہیں بنا رہا، وہ لوٹ مار نہیں کر رہا، منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا رخ جو ہے اس نے عوام کی طرف کر دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ خسرو بختیار صاحب آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو وزیر اعظم صاحب نے پہلے میجرز لیے، ان کی ٹیم نے لیے، اس کو لے کے آگے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اختصار کے ساتھ آپ کے تواسط سے پاکستان کی باشعور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بنیادیں بڑے مستحکم انداز سے رکھ دی گئی ہیں، اور اس کا عملی نظر آ رہا ہے اس کا ساری معیشت کے طول و عرض میں. پچھلے سال 5.37 پہ گرو کیا، اور انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا گروتھ کا ٹارگٹ ہے. اور یہ وہ معاشی ترقی ہے جو پائیدار ہے. پاکستان جبھی معیشت پاکستان کی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کی صنعتی پیداوار کو بڑھائیں گے. تو پچھلے سال 12% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر نے گرو کیا، اس سال اب تک 7.4 پہ گرو کر رہا ہے. اور اس کے ثمرات سارے سیکٹرز میں نظر آ رہے ہیں. ایکسپورٹس، جیسے فاروق صاحب نے کہا، جب ہم نے حکومت لی تو جو ایکسپورٹ سے ڈالر کمائے جاتے تھے اور ریمیٹنسز سے، وہ تقریباً 42 ارب تھے. صرف 3 سال کے عرصے میں، 3.5 سال کے عرصے میں وہ 64 ارب ہو گئے ہیں. 22 ارب ڈالر کا اضافہ اس حکومت نے کیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال کا ہمارا ہدف ایکسپورٹس کا 36 ارب ڈالر ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سرپاس کریں گے. ساتھ ہی ہم نے
چھوٹے اور درمیانے طبقے کی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پالیسی لے کے آئے. پاکستان میں 4 کروڑ موبائل بن رہے ہیں, اس کی موبائل ڈیوائس پالیسی لے کے آئے. ایک بڑی مربوط آٹو پالیسی لے کے آئے. اور کل جو وزیر اعظم نے انڈسٹریل پروموشن انویسٹمنٹ پیکج کا اعلان کیا ہے, میرے نزدیک وہ ایک اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے. میں دیکھ رہا تھا کچھ اخبارات میں بھی اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ جی کالا دھن سفید کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ پہلے بھی ایمنسٹیاں آئیں, تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں پہلے ایمنسٹیاں دیتے رہے, لیکن اس کو کبھی ہم نے پیداواری طرف یا پروڈکٹیو سیکٹر میں لنک نہیں کیا. اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں تقریباً ایک تخمینے کے تحت ہماری 360 ارب ڈالر کی معیشت ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے, اور آن لائن کے تھرو جو پرچیز ہوئی وہ 500 ارب کی ہوئی ہیں ڈالر کی. تو ایک بہت ساری جو معیشت ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. تو اس پیکج سے ہمارے 2 ٹارگٹس ہیں, بلکہ 3 ٹارگٹس ہیں. ایک کہ یہ انڈاکیومنٹڈ پیسہ پروڈکٹیو سیکٹر میں آئے, پاکستان کی پیداواری بیس کو بڑھائے, جاب کریشن ہو, اور اسی سے پھر ایونچولی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی. دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو. اس لیے ہم نے اس کے اندر وہ جو کافی عرصے سے پچھلے کئی سالوں سے جو فیکٹریاں اور یہ یونٹس بند پڑے ہیں, اگر اس میں آپ انویسٹ کریں تو آپ کو بھی وہ مرات ہیں, پلس آپ کو اور مرات ملیں گی, آپ کو ٹیکس کریڈٹس ملیں گے, تاکہ لگی ہوئی صنعتیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے بند پڑی ہیں ان کا پہیہ فل فور چل پڑے. اور تیسرا, ابھی تک ہمارے سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز, ان کا جو ڈالر پاکستان آ رہے ہیں ریمیٹنسز کے علاوہ, وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں, یا پھر وہ آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ, جو تقریباً ایک ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے ایک زمین کے بعد اس کی ویلیو کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیکس انسینٹیو دے کے ان کو بھی ہم اس میں پاکستان کی پیداواری اور مینوفیکچرنگ بیس کے اندر لے کے آئیں. تو یہ میرے نزدیک ایک انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے, جس کو ایمنسٹی اسکیم نہ کہا جائے, کیونکہ اس کو جو ہم نے بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ پیرامیٹرز بینچ مارکس دیے ہوئے ہیں, اور ہماری کوشش کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار جو اگر فیکٹری لگائے 5 کروڑ تک بھی, تو وہ بھی اپنا جو پیسہ جو اس وقت بینکنگ چینلز میں نہیں ہے, جو انڈاکیومنٹڈ پڑا ہے, وہ آئے کمپنی بنائے, اور چھوٹی صنعت کے اندر وہ پیسہ ڈاکیومنٹ بھی ہو جائے اور اس کا ایک کاروباری سلسلہ چل پڑے. تو یہ ہیں جس سوچ کے تحت ہم اس ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے ہیں, اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم نے ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں, اور ان ٹائم لائنز کو انشاءاللہ اڈھر کریں گے. اور اس میں ہم نے 3-4 چیزیں اور بھی واضح کی ہیں کہ جن حضرات نے 2018-19 میں یہ اسکیم ایمنسٹی اسکیم تھی وہ لی ہے, ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جا رہا, تاکہ بار بار جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے اس کو بھی ڈسکریجمنٹ نہ ہو. تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ ہمارے اس صنعتی پیداوار جو ہے پاکستان کی, انشاءاللہ وہ بڑھے گی, جو اس ملک کی ضرورت ہے, اس معیشت کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو ہمارے ایکسپورٹ ٹارگٹس ہیں, جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹس میں امبیلنس ہے, وہ کریکٹ ہوگا, اور پاکستان معاشی طور پر ایک خود مختار ملک بن کے انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں دنیا اقوام عالم میں کھڑا ہوگا. شکریہ.
سر دو چیزیں ہیں سر، ایک تو رغبیب صاحب آپ سے اور ایک خسرو صاحب آپ سے. سر جی آپ ایک تو اپوزیشن اس ٹائم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو یہ ریلیف پیکج دیا ہے عوام کو، اس کا بوجھ آنے والے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب آپ جانے والے ہیں، تو اب جو گورنمنٹ آئے گی اس کے اوپر یہ سارا بوجھ پڑے گا. ایک تو اس کو کلیئر کر دیں. اور خسرو صاحب جو بھی انڈسٹریل پیکج کی آپ نے بات کی، آپ نے ٹائم لائن کہا کہ ہم نے دی ہے، یہ ٹائم لائن کہاں تک ہوگی، بجٹ تک ہوگی، اور پھر کیا کوئی ہدف مقرر کیا گیا آپ کی طرف سے کہ اتنے لوگوں کو اس پیکج کے تحت آپ لوگ کوئی ٹارگٹ ہے کہ اتنے لوگ اس میں آئیں گے اور اس سے پھر یہ نیٹ جو ہے بڑھے گا؟ دیکھیں جو اپوزیشن کی تنقید ہے وہ تو بڑی بالکل بے بنیاد تنقید ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جانے والی. جو یہ حکومت بھی 5 سال پوری کرے گی اور آئندہ آنے والی بھی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے. کیونکہ جو پیکیجز عمران خان لے کر آئے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ 1 ارب روپیہ 7,000 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا کاروبار شروع کرنے کے لیے. کامیاب پاکستان پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ کا ہمارا پروگرام ہے، کامیاب جوان پروگرام ہے، ہمارا جو ہر بی اے کو کیے 30,000 روپیہ انٹرنشپ کا پروگرام ہے، اسکل فار آل کا پروگرام ہے. ایسے پروگرامز جو پیورلی عوامی نوعیت کے ہوں وہ کوئی نہیں لے کر آیا، یہ عمران خان لے کر آئے ہیں، جس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں. 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ گھروں کے لیے 50 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں. تو وہ پروگرامز جو پیورلی مدینہ کی ریاست کو، فلاحی ریاست کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وجہ سے اپوزیشن پریشان ہے، کھلبلی کا شکار ہے. ان کو کہیں آئندہ 5 سال بھی انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اور ان میں سے بہت ساروں نے تو جیلوں میں بیٹھنا ہے. جی نیچرلی مجھے دکھ ہوا کہ اپوزیشن نے ہمارے اس انڈسٹریل پیکج پہ بھی اگر آواز اٹھائی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا آن گوئنگ ریویو ہونا ہے 7th، ہم اپنے سارے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں. ہم نے کہ ہمارے ٹیکس کلیکشن ریونیو ٹارگٹ اور ہمارے ایکسپینڈیچر، ان دونوں کے اندر جو پرائمری بیلنس کا ٹارگٹ ہے ہم اس کے مطابق جا رہے ہیں. دوسرا، اس اسکیم کے تحت تو انڈاکیومنٹڈ جو پیسہ اکانومی سے باہر ہے وہ اندر آئے گا پروڈکٹیو سیکٹر میں، اور جب یہ پہیہ چلے گا ان ملز کا، اس صنعتی یونٹس کا، تو اس سے ٹیکس کلیکشن اور بڑھے گی. اور جب آپ یہ انڈاکیومنٹڈ کو ڈاکیومنٹ پہ لگائیں گے تو اس پہ بھی آپ کچھ تھوڑا سا ٹیکس دیں گے. تو یہ ایڈیشنلٹی ہے. میرے نزدیک اس وقت اس حکومت نے اتنے مشکل حالات میں، جس میں کووڈ کا چیلنج تھا، ایکسپینڈیچر چاہیے تھے، پورے ملک کے اندر ایک یہ ویکسینیشن ڈرائیو چلائی. بدقسمتی سے پچھلے 2 سال ہماری موسمی حالات کی وجہ سے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے گندم کی پیداوار نہیں ہوئی، وہ امپورٹ کرنی پڑ گئی. اس کے باوجود ہم نے اپنا فائنینشیل ڈسپلن مقرر رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو آخری قسط ہوئی وہ ریلیز ہوئی، اور میں اب انشاءاللہ پر امید ہوں کہ ہمارا 7th ریویو جو آنے والا ہے وہ بھی ہم پورا مکمل کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے فورن ریزروز بڑھا لیے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر 23 ارب ڈالر کا فورن ریزرو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جو مشکل وقت تھا، مشکل فیصلے کرنے پڑے، مگر ہم نے 2 رس نتائج کے اوپر پالیسیز بنائی اور اس کے اب ثمرات آ رہے ہیں. اور یہ جو نیا انڈسٹریل اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن پیکج ہے، جس کے اندر آئی ٹی سیکٹر بھی ہے، اور ہم انکریج کر رہے ہیں انڈسٹری کو کہ آپ اب آئی ٹی سروسز کو استعمال کریں، ہارڈ ویئر کمپیوٹرز کو استعمال کریں، سافٹ ویئر کو سروسز لیں، کیونکہ انڈسٹری کو اگر ایفیشینٹ کرنا ہے تو وہ دنیا میں مقابلہ کرے گی. تو اس کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے، آئی ٹی سیکٹر اور مینوفیکچرنگ سیکٹرز کو. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی پیداوار بڑھے گی قومی، اور نوکریاں کریٹ ہوں گی، اور ایک سسٹینیبل پائیدار معاشی گروتھ اس ملک کو ممکن ہو سکے گی. شکریہ. اچھا سر، اس ریلیف پیکج کا مقصد ہے کہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی لائی جا سکے. پیٹرول یا جتنی بھی انرجی پرائسز کو بنیاد بنا کر تاجروں نے یا جن لوگوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا، ایک دفعہ مہنگائی ہو جائے وہ واپس کم نہیں ہوتی. تو اس میں رول آ جاتا ہے انتظامیہ کا، آپ کی صوبائی حکومتوں کا. تو اس حوالے سے بھی کوئی پلان ورک آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ان کی جی سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور کل وزیر اعظم لاہور میں تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت بھی کی کہ آپ سب منسٹرز کی
اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کی، ایم پی ایس کی، انتظامیہ وہاں بیٹھی تھی کہ اب ہمیں ہر بازار اور ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ان ریٹس کی لسٹ کو دیکھیں کہ جو کمی آئی ہے کیا وہ صارفین تک گئی ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے پورا ایک مبصر، ایک پورا تفصیلی ورک پلان ان سے مانگا ہے کہ ہمیں بتائیں کس کس ضلع میں کتنی آپ لوگوں نے ان چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے. شکریہ. بہت شکریہ.